کرو اور وہ جمع اس کی ترتیب ایسے نکلے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آج تو میں نے صرف مختصر ترتیب کی بات کی ہے۔ میرے نزدیک قرآن کا جو نظام ہے اور قرآن کی جو ترتیب ہے، جو صورتوں کی جو ترتیب ہے اور آیات کا جو نظام ہے آپس میں، یہ قرآن کے سب سے بڑے معجزات میں سے ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا، میں نے شروع میں کہا تھا آپ ترجمہ پڑھتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی، یہ کیا ابھی تو آدم کی بات ہوئی، بنی اسرائیل کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ ابراہیم کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا اسٹیپ بیک کرو نا، کیونکہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ نے دوسری جماعت سے پہلی جماعت سے آپ کو کتابیں دی جاتی ہیں، پہلا سبجیکٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آپ کی ایک لینئر قسم کی سوچ ہے، آپ کی 3D قسم کی سوچ تو ہے نہیں، 360 ویو تو آپ کا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو جس نے ہمیں کلام سکھایا ہے نا، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور جس طرح سے وہ بولتا ہے اس طرح کی صلاحیت انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، اور جس طرح کا وہ نظام دیتا ہے اپنی کتاب کو، اس طرح کا نظام کسی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا کرنے کا کام ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا مطالعہ کر کے انسان کے دل میں ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ کلام تو ما ھذا قول البشر، یہ تو قول البشر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان کا کلام ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن میں کے ایمان میں اضافہ کرے، ہماری ہدایت میں اضافہ کرے، اور اس میں جو حکمت اور جو واعظ جو نصیحت ہے اس کو دل میں لینے کی اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی ہاں، 3 طرح کی جو ڈیفینیشنز ہیں، جی پہلے حصے میں ٹھیک ہے۔ دوسرے ہو گئے کافر، جنہیں اس کیٹیگری میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہدایت آئی، انہوں نے سنا ہی نہیں، انہیں پتہ نہیں یا بتایا گیا لیکن انکار کیا۔ رائٹ۔ اب منافق، اور جیسے آپ نے کہا کہ قرآن میں زیادہ حصہ منافقین کے بارے میں، مدنی قرآن میں، ہاں دوسری طرف آپ نے یہ بھی بتایا کہ زیادہ حصہ بنی اسرائیل پہ بھی آیا ہے۔ بالکل۔ اب منافق ایک واس کیٹیگری ہے، تو کیا بنی اسرائیل کو ہم منافق کنسیڈر کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نفاق کے بارے میں قرآن میں تفصیل سے ذکر ہے، خاص تفصیل سے ذکر ہے مدنی قرآن میں۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں خاص تفصیل سے ذکر ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل منافق قوم ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ جس عنصر کا، جس ایلیمنٹ کا ذکر قرآن نے کیا ہے بنی اسرائیل سے متعلق، اس میں اہل ایمان بھی ہیں۔ یعنی کچھ مقامات ہیں قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، سورۃ آل عمران میں آنے والا ہے کہ جب قتال کی بات آ رہی تھی تو کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا، ان کو انسپریشن بنایا گیا ہے۔ لیکن اوور آل کیا بات کی جا رہی ہے؟ پوری قوم پر تبصرہ نہیں کیا جا رہا۔ قوم میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر نفاق آ جاتا ہے، اور اس ایلیمنٹ پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ دیتے ہیں لیسوا سواء۔ جتنا میں قرآن پڑھتا ہوں نا، اور پھر جتنا میں اپنے سرکلز میں دوستوں سے، مسلمانوں سے وغیرہ بات کرتا ہوں، مجھے پتہ کیا لگتا ہے، قرآن نے بہت باریک تصویر کھینچی ہے جس میں کئی رنگ ہیں، لیکن مسلمانوں کو شوق ہے بس 2 رنگ پینٹ کرنے کا، جنتی جہنمی، بس باقی نہیں بتاؤ مجھے۔ اور قرآن بہت باریک طریقے سے لوگوں، یعنی پوری قوم کے بارے میں کوئی ایک وہ فتویٰ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ سارے تو بس کیا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ تو یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ جن مقامات میں اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے وہاں پر ان کے منافقوں کا ذکر ہے، وہاں باقی، لیکن تمام قوم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے جن کے پاس علم آیا، علم کو سمجھا بھی اور انہوں نے عمل نہیں کیا، اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اس میں کرسچن بھی ہو سکتا ہے، بالکل۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی۔ جس کے پاس علم آیا اور علم آنے کے باوجود اس نے اس پر عمل نہ کیا اور مسلسل نہ کیا، غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، مسلسل نہ کیا، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔
جی دوسرا پوائنٹ میرا جی، آپ کے 3 پوائنٹ تھے شاید نا، دوسرا پوائنٹ میرا تھا پارٹ نمبر 3 بنی اسرائیل. ہسٹری سے ریلیٹڈ. جی 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 جب ہم قبلہ کی بات کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے محبت تھی اور جب قبلے کی ڈائریکشن چینج کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح سے کہا گیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بار بار کرو گے. تو ہسٹوریکلی قبلہ کی ڈائریکشن بیت المقدس کیسے ہوئی؟ وہ تو حضرت داؤد کے زمانے میں بنا. اس سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ جبکہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے ہسٹری سے کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی. تو اگر کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی اور نماز پڑھی گئی اور وہ ہوا کہ اس وقت سے وہ قبلہ اگر تھا کس وقت چینج ہوا؟ اگر چینج ہوا تھا, جی. اگر نہیں ہوا تو قبلہ وہ چینج تھا جو حضرت ابراہیم نے کر. آپ کا سوال میں پہلے دہرا دوں. وہ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کیونکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی ہے تو انہوں نے اپنی اولاد کو کعبے ہی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ یروشلم کی طرف بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کب سے جاری تھا؟ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پہلے کعبے کی طرف تھے, پھر اس کے بعد بیت المقدس کی طرف ہوئے, پھر واپس کعبے کی طرف آئے, رائٹ؟ تو بیت المقدس کی طرف یہ قبلے کی ڈائریکشن اور یہ تبدیلی کب آئی؟ یہی سوال میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا کیونکہ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا. تو میں نے ڈاکٹر اکرم ندوی سے یہ سوال پوچھا ہے. عام طور پہ جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا ہوں تو ان کو 3 مہینے لگتے ہیں. یہ بھی ابھی 1.5 مہینے ہوئے ہیں. 3 مہینے لگتے ہیں, پھر وہ آرٹیکل لکھتے ہیں اور وہ عام طور پہ عربی میں لکھتے ہیں, لیکن میں آ کے ترجمہ کر دوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ میرا تھا جی پارٹ نمبر 6. آپ نے کہا کہ درمیان والی امت. جی جب درمیان والی امت کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا اس کے بعد بھی کوئی امت آئے گی؟ جب درمیان والی اور میں بات سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا درمیان والی امت, تو شاید اس سے یہ بات نہ نکل آئے کہ اس کے بعد بھی کوئی امت آنے والی ہے. تو درمیان والی سے میری درمیانہ بیٹا, اس کے بعد ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے, تو آگے بھی آنے والا ہے کوئی درمیان سے یہاں بات ہو رہی ہے 2 قوموں کے درمیان. ایک تو امت وسط بہت جامع لفظ ہے. ایک طرف ایسی قوم جس کا سارا زور فقہ کے اوپر چلا گیا, احکام کے اوپر چلا گیا اور روحانیت ختم ہو گئی. دوسری طرف ایسی قوم جو روحانیت کی طرف گئی اور اسے شریعت کا کوئی احساس ہی نہیں رہا. ایک طرف یہود, ایک طرف نصارہ. ہم کون سی قوم ہیں؟ بالکل درمیان میں. ایک ایسی قوم جس کو علم سے ساری دلچسپی تھی, دوسری ایسی قوم جس کو ذکر سے ساری دلچسپی تھی. قرآن ایسی کتاب ہے جس نے کیا کیا, آپ علم کو ذکر کے بغیر لا ہی نہیں سکتے. قرآن میں کہیں علمی بحث ہو ہی نہیں رہی ذکر کے بغیر, اور کوئی ذکر کی بات نہیں ہو رہی علم کے بغیر. دونوں چیزوں کو ملا دیا. یا تو ہوتا ہے کہ آپ روحانیت کی طرف, ذکر کی طرف جا رہے ہو, یا علم کی طرف جا رہے ہو. قرآن نے آپ کو ایک ڈائریکشن یا دوسری ڈائریکشن میں جانے کی کوئی امکان نہیں دیا. پھر اسی طرح ایمان اور عمل. بنو اسرائیل کے ہاں عمل کی بہت اہمیت ہے. جیسا بھی کریں عمل کی بہت اہمیت ہے. میری ایک رہبائی سے میرے ساتھ ڈنر ہو رہا تھا یہیں ڈیلس میں, مغرب کے ٹائم میں ملا. میں نے اس سے 2 منٹ لیے, نماز پڑھنے میں گیا. نماز ان کی کیا ہوتی پتہ ہے؟ وضو کرتے ہیں کھانے سے پہلے, کھانے سے پہلے ان کا وضو ہے, اور 15 منٹ کی اس نے دعا کی ہے کھانا ایکنے والا کھانے سے پہلے. ان کا ایک ریچول ہے, ایک چیز میں اتنی ٹیکنیکل وہ فالو کرتے ہیں. عمل پہ سارا زور ہے, عمل پہ. اور دوسری طرف جو ہے یعنی دل کے معاملے پہ کوئی زور نہیں ہے, اذکار پہ. تو ان دونوں کے درمیان, علم اور عمل کے ایمان اور عمل کے درمیان جو بیلنس لایا گیا ہے وہ قرآن میں. اور دوسری, میں آپ کو آج ہی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, اصل میں دنیا کے تمام مذاہب میں نا ایک ٹینشن رہی ہے. وہ ٹینشن کیا ہے؟ یا تو آپ روح کو تقویت دو گے یا جسم کو. تو کوئی کہے گا کہ آپ نے زیادہ اسپرچول بننا ہے نا تو آپ کھانا کم کھاؤ, سویا کم کرو, شادی بھی نہ کرو جیسے کیتھولکس نے کیا ہے, شادی بھی نہ کرو. یعنی جسم کی ضروریات کو آپ ڈینائی کرو گے تو آپ زیادہ اسپرچول ہو جاؤ گے یا آپ زیادہ روحانیت کی طرف جاؤ گے. اور اگر جسم کی طرف جاؤ گے تو روحانیت ختم ہو جائے گی, روحانیت کی طرف جاؤ گے تو جسم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بالکل عین درمیان میں ڈالا ہے. ہمارے دین میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے, کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں دونوں کا فائدہ نہ ہو.
ہمیشہ ہر چیز میں، یہاں تک کہ میں سب سے روحانی جو عمل ہے ہماری زندگی کا وہ حج ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ دنیا جہان چھوڑ کے آپ جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، قیامت کے روز کی ایکسرسائز ہے وہ، ٹھیک ہے نا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تم پر کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ تم وہاں جا کر بھی کچھ کاروبار کر لو، کچھ پیسے بنا لو. اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہو، کچھ اپنا سودا ساتھ مال ساتھ لے جاؤ، وہاں کچھ کاروبار بھی کر لینا، کچھ پیسے بھی بنا لینا، کوئی حرج نہیں ہے. حج کے موقع پر روزہ اتنی روحانی عبادت ہے ہر سال کی. صرف اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہا کہ روزہ توڑ لینا، انتہو من الصوم، روزہ ختم کر لینا مغرب کے ٹائم پر، یہ نہیں کہا. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو. ایسا الفاظ کو اب فوکس کرو ذرا ایک سیکنڈ. یہ وقت ہے ہمارے ذکر کا، عبادت کا. اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ کھاؤ پیو. صبح تک کھاتے رہو پیتے رہو، کوئی بات نہیں. اتنی محبت سے بات کی ہے. وہ کس کے لیے؟ جسم کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک بیلنس لایا گیا، میں بودھزم کی بات کر رہا تھا. بودھزم اور مذاہب میں جب آپ عبادت کرتے ہو تو آپ کو آنکھیں بند کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کانسنٹریٹ کر سکو. ہم نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں؟ قرآن نے کبھی کہا ہے کسی کونے میں جا کے اکیلے ہو کے نماز پڑھا کرو؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اگر مشکل میں ہو تو اونٹ پہ بیٹھے نماز پڑھ لو، جہاز میں بیٹھے نماز پڑھ لو. ٹیکسی پھنسی ہوئی ہے ہائی وے پہ، مغرب کا ٹائم نکل رہا ہے، کیا کرو گے؟ ٹیکسی میں بیٹھے نماز پڑھ لو گے؟ نہیں پڑھو گے کیا؟ اب ٹیکسی میں پیچھے سے ہانکنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ چلا بھی رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے کیا؟ نہ. اب اگر نماز میں جب نیو یارک میں تھا، کبھی جا رہا ہوں رستے میں ٹائم ہو گیا نماز کا، کوئی سینٹرل پارک میں پڑھ لی، کبھی سب وے اسٹیشن میں پڑھ لی، کہیں سڑک پہ کونے میں جا کے کر لی. وہ کباب بیچنے والے جو حلال کباب وہ سائڈ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز. تو اب وہ نماز جو اس نے جا نماز کھول کے نماز پڑھنی شروع کی اس نے، تو اس کو کیا صرف وہ ایک مربع نظر آ رہا ہوتا ہے یا باقی بھی پریفرل ویژن ہوتی ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس دین کو اور اس دنیا کو ساتھ ساتھ چلانے کا ایک دونوں کے درمیان میں ایک راستہ نکالا ہے. وہ ہمارا دین ہے، ایک بڑا خوبصورت دین ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ایسا دین جس میں جو چیز آپ کی دنیا کا فائدہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کی آخرت کا فائدہ بھی کرے. حلال کھانا عبادت ہے. حلال کھانا عبادت ہے. کھانا تو آپ کے مزے کے لیے، لیکن وہ عبادت بھی شمار ہو رہا ہے. حلال روزی کمانا عبادت ہے. الوسمۃ فی وجہ اخی کا صدقہ، آپ کا کوئی دوست آپ سے آ کے ملتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھاتے میں صدقہ لکھ دیا. وہ تو میرا دوست ہے یار، مجھے تو اس سے اللہ کی خاطر تھوڑی مسکرایا تھا میں. وہ تو اب آیا ہے تو مجھے اس کے ساتھ تھوڑی مستی کرنی تھی تو اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. اس کے ساتھ مذاق کرنے تھے، بچپنا نکالنا تھا اپنا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقہ لکھ دیا. تو اصل میں وسط کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک امت آئے گی. وسط اور اس کے بعد والی امت کی بات بھی سمجھ لیں. قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم اگر اپنی پیٹھ دکھاؤ گے نا تو وہ تمہیں تمہاری جگہ کسی اور کو تبدیل کر کے لے آئے گا. وہ تمہاری طرح کے نکمے نہیں ہوں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے وہ. تم پیٹھ موڑ کے تو دکھاؤ، دیکھو میں کیا کرتا ہوں. یہ بھی دھمکی اللہ نے دے دی. تو یہ مت سمجھے ہم کہ بھئی ہم مسلمان قوم ہیں تو ہمیں کیا ریپلیسمنٹ نہیں. اللہ تعالیٰ بہت ریپلیس کرتا ہے. اب مذہب، اب ہمارا دین نسل سے تعلق نہیں رکھتا، اب ہمارا دین عقائد سے تعلق رکھتا ہے. تو ایک نسل غائب ہو سکتی ہے، کسی اور نسل کو لے آئے گا وہ ہماری طرح ہوں گے ہی نہیں. ثم لا یکونوا امثالکم، ایسا بھی کر سکتا ہے وہ تو صاف واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. بنی اسرائیل کو تو ریپلیس کر دیا نا ہم سے، ہمیں بھی کہہ دیا تم بھی اب ریپلیسیبل ہو. قرآن ریپلیسیبل نہیں ہے، تمہارا نبی ریپلیسیبل نہیں ہے، لیکن تم بنی اسماعیل تھوڑی ہو، تم صرف ایک نسل تھوڑی ہو، تم تو اب ایک امت ہو. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. سسٹرز ان گیٹ اے ٹرن. کسی کا سوال ہے وہاں پر؟ نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. جی. 8th part.
فتویٰ تو نہیں نکالو گے یار مجھ سے آپ, کوشش کر لو, وہ تو نہیں نکلنے والا. فتوے کے ربا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ لینے سے منع ہے تو دینا بھی منع ہے کیا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ, وہ تو آپ کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں اس مسئلے پہ میں تقریباً 3 سال سے تحقیق کر رہا ہوں, اور میں ابھی اپنی تحقیق سے مطمئن نہیں ہوں, تو میں اس کے بارے میں اپنا منہ بند رکھتا ہوں. اس معاملے میں نصیحت لیتا ہوں عام طور پر ڈاکٹر اکرم ندوی سے, آکسفورڈ یونیورسٹی کے قریب وہ رہتے ہیں, وہ ندبۃ العلماء سے ہیں, محدث ہیں, اور ان کی کچھ ویڈیوز ہیں اس سبجیکٹ پر, وہ آپ دیکھ لیں. تفصیلی نہیں ہے, لیکن جو لوگ ان کے کورسز لیتے ہیں ان میں وہ تفصیلی بحث کرتے ہیں. میں گیا تھا, میں ان کے ساتھ ایک ہفتہ گزارا تھا صرف اس مسئلے پر, اسی بارے میں بات کریں, کیونکہ مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں اس بارے میں. جب ایک دن اللہ تعالیٰ شرح الصدر دے گا, کچھ بات لگے گی کہ سمجھ میں آ رہی ہے, تو پھر میں بیان بھی کر دوں گا انشاءاللہ. جی جی اصل میں جو 9 حصے میں نے کہے ہیں, سوال یہ ہے کہ میری اپنی ریسرچ ہے یا اور کسی کا کام ہے. یہ اصل میں نظم قرآن جو ہے, اس سے میں 20 سال سے مجھے دلچسپی رہی ہے, اور اس موضوع پر ہماری تاریخ میں بہت کم لوگوں نے کام کیا ہے, لیکن کیا ہے. نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور, امام فخر الدین الرازی نے کچھ حد تک کام کیا ہے. پھر ہماری انڈین ہسٹری میں بہت ہی بہترین کام اس پر ہوا ہے. حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت کام کیا. انہوں نے 9 صورتوں کی تفسیر لکھی اس کی بنیاد پر, لیکن پھر وہ 9 صورتوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے طالب علم اختر حسن اصلاحی اور امین حسن اصلاحی نے پھر تدبر قرآن لکھی اردو میں 9 جلدوں میں. انہوں نے اس کی بنیاد پر کام کیا, لیکن میں نے ان کا بھی مطالعہ کیا. پھر عربی میں کچھ کام ہو چکا ہے اس پر, لیکن اتنی تفصیل سے نہیں ہوا. پھر ایکچولی ویسٹ میں نیل رابنسن, اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے, وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے مکی صورتوں میں سے جو عامہ کی جو صورتیں ہیں اس پر انہوں نے کام کیا تھا, اس کے نظم پر. بہترین کام ہے, یعنی تاریخی کام کیا انہوں نے اس پر. اور پھر ایک اور اکیڈمک ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے, ریمنڈ فیرن, وہ بھی اس کو ان لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے عجیب چیزوں میں پی ایچ ڈی کرنے کی. ہمارے دیسیوں کی طرح نہیں, ہمارے دیسی کو بس ڈاکٹر بننا ہے نا, یا اکاؤنٹ یا جاب کہاں کرو گے. ان لوگوں کا اور حساب کتاب ہے. وہ اپنے کسی سے کہے گا کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے بھیڑ بکریوں پہ, کر لو بیٹا کر لو. اس کو پتہ نہیں کہاں سے اس کو کیڑا لگا کہ میں نے عربی پڑھنی ہے, عربی میں پی ایچ ڈی کرنی ہے. میں نے جارج ٹاؤن میں کر لی اس نے پی ایچ ڈی عربی میں. الشعر الجاہلی, یعنی جاہلی شعر پہ اس نے پی ایچ ڈی کی, اور اس کی جو ترتیب ہے جو شعراء کی, ان کی ترتیب پہ اس نے پی ایچ ڈی لکھی. تو اس نے کہا میں اتنا کام کر رہا ہوں تو مجھے قرآن کی ترتیب پر بھی کچھ لکھنا چاہیے. تو اس نے, غیر مسلم وائٹ کا ہے, اس نے قرآن کی کچھ صورتوں کا مطالعہ شروع کیا, اس کی ترتیب پر اس نے کچھ انالیسس کام کرنا شروع کیا, اور کرتے کرتے دوران مسلمان ہو گیا. یعنی کسی نے اس کو دعوت نہیں دی, کسی نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا. وہ قرآن پڑھ رہا ہے اپنی عربی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد, اور وہ صرف قرآن کی ترتیب پر کام کر رہا ہے, اور وہ کرتے کرتے کہتے یہ تو انسان نہیں کر سکتا, مسلمان ہو گیا. اس نے کتاب لکھی ہے اسٹرکچر ان دا قرآن. اب پتہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ کویت میں ہے. وہ کویت میں عربی پڑھاتے ہیں, ماسٹرز ڈگری یونیورسٹی آف کویت, وہاں وہ کویتیوں کو عربی پڑھاتے ہیں. میں ان سے وہاں ملنے گیا تھا. ہاں, دوست ہے میرے, تو ملنے گیا تھا وہاں پر. تو بیٹھے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے سورۃ الرحمن پہ آرٹیکل لکھا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا, تو ان سے میں بات کر رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نا عجیب ہے, میرے اسٹوڈنٹس ماسٹرز پروگرام, بیچلرز بھی نہیں, ماسٹرز پروگرام, all Kuwaitis learning Arabic from a white guy from New Jersey, right? So کہتے ہیں یہ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں ما لنا نتعلم العربیہ من امریکی, کیا مصیبت ہے ہم عربی امریکی سے سیکھ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے مجھے تو برا نہیں لگتا تھا, تعلمون الانگلیسیہ من العرب, کہتے مجھے تو برا نہیں لگتا تم الٹی ٹوٹی بھجی انگلش سیکھتے ہو اپنے عربی پروفیسر سے. تو میں تو شکایت نہیں کرتا, تم بھی شکایت نہ کرو. لیکن انہوں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے. پھر میں نے
سرے سے اس پہ کام کرنا شروع کیا تقریباً 10 سال پہلے، اور اس پہ میں نے خود ہی اپنا ان کی بنیاد پر اور مزید اپنی میری جو تحقیق ہے اس کی بنیاد پر میں نے قرآن کے نظم پر خاص کام کرنا شروع کیا، ایک ایک صورت کو لے کے. تو میرے حساب سے اب 48 صورتیں میں مکمل کر چکا ہوں، تو باقی ابھی رہ گئی ہیں. اور میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے اس کام کو مزید آگے بھی کیا ہے نظم کے سلسلے میں، تو وہ اس کو پھر ہم آہستہ آہستہ پبلش کریں. اس کے بارے میں میں نے ایک کورس بھی پڑھایا تھا کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کو سمجھا کیسے جائے، اور اس سے قرآن کے مطالعے پر فرق کیسے پڑتا ہے. اس کے یعنی صورت کی جو اصل تاثیر ہے، اس کا جو اعجاز ہے وہ کیسے سامنے آتا ہے اس میں. تو اس کا ایک کورس میں نے پڑھایا تھا، ہیونلی آرڈر، تو میں نے ریکارڈ کیا. وہ میں نے کوئی 5-6 سال ہو گئے اس کورس کو پڑھائے ہوئے. لیکن جب بھی میں کسی نئی صورت کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ تو میں نے بقرہ تو میری تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں اس کو آرگنائز کیے ہوئے، لیکن میں کسی بھی نئی صورت کا مطالعہ کرتا ہوں پہلے میں نظم کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آیت کا مطالعہ ہوتا ہے. ٹیکسٹ بک وہی جو اوروں نے لکھی ہے وہ ہے، جو میں ابھی لکھوں گا انشاءاللہ بھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. تو وہ انشاءاللہ میں عربی میں، اردو میں اور انگلش میں تینوں میں پبلش کروں گا انشاءاللہ تعالی. یا 5واں 6ٹھا نہیں، 4تھا اور 6ٹھا. 4تھا ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے گئے، وہ پاس ہو گئے. ہاں دونوں امت کے، اصل میں 5واں 6ٹھا اور 7واں تینوں امت کے بارے میں ہے. لیکن 5ویں میں کیا ہے، تمہارا اب نیا کیپٹل ہے، تمہارا کیپٹل اب کیا ہے، کعبہ ہے. 6ٹھا کیا ہے، تمہارے بڑے بڑے امتحان لیے جائیں گے. اور پھر 7واں کیا ہے، یہ ہے تمہارے حکام. تو تینوں ہمارے بارے میں ہیں، لیکن تینوں میں الگ الگ بات ہو رہی ہے. پہلا ہے کون ایمان والے ہیں، کون کفر والے ہیں، کون نفاق والے ہیں. دعا ہم سے جو دعا نکلتی ہے کہ ہم ایمان پر رہیں اور ہم کافروں کا سامنا کر سکیں اور ہم نفاق میں نہ پڑیں. آگے سمجھ، اچھی بات ہے. جی پاکستان اسٹوری نائٹ یہاں پہ باقی اچھا سوچتا ہوں، اوکے سوچتا ہوں انشاءاللہ. اوکے ہے تو مزے کی چیز، لیکن یا اسٹوری نائٹ تو آئی اسٹارٹڈ اسٹوری نائٹ، شروع کیا ہے وہ میں آئی اسٹارٹڈ ان یورپ. نہیں وہ تو پہلے والے ہو گئے نا. آئی میک اے نیو اسٹوری نائٹ ایوری ایئر، سو آئی میڈ اے نیو ون اینڈ آئی اسٹارٹڈ اٹ ان یورپ اینڈ دین آئی ایم گونا گو ٹو Malaysia and Indonesia. I'm going to go everywhere on the planet except here. Yeah, that was the last one. But I just made a new one. But I haven't done any of them here. So yeah, inshallah. No, not next week. Easy. Okay, I'm done. Barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.